کا ذکر نہ کروں چاہوں. حضرت باجزید بستانی رحمت اللہ علیہ تو سارے خلیفے بیٹھو نا موہری شریف والے دے مرید ہو. یہ تھوں دا رنگ جو چلیے ایک قیامت تک مرد کہیں فوت تھی وطن والا بے اللہ پیدا کر دے قیامت تک اللہ کا ذکر تھی نہ راسے. تے باجزید بستانی رحمت اللہ علیہ آپ دا خلیفہ ہے نا ابو موسیٰ توجہ کرے سو جنہ نا ابو موسیٰ رحمت اللہ علیہ یہ باجزید بستانی دا خلیفہ ہے. باوضو تھی تے نماز عشاء پر بستر تے ستے خواب جس جو عرش الہی کو مونڈے تے چاہی کھڑے. توجہ ہے عرش الہی کو مونڈے تے چاہی کھڑے خواب کو بیدار تھے سوچ پڑے گی اللہ جانے خواب کی تعبیر کیا ہو سے. ساری رات جوان کو نظر نہیں ہے صوفی صاحب فجر نماز پڑھی ہے خواب گھر میں کہیں کو نشت سیا آدھے غیر کو کیوں رسا اپنے مرشد کو رسیسا سے تعبیر کو انسان جوان ٹور پہ پہنچے باجزید بستانی دی بستی سامنے نکھے کو بڑا جنازہ بیان دے حد دے نگاہ تک لوگ ہر اکھ عشق بار ہے ہر بندے اکھا وچوں آنسو ہیں ہر بندہ تڑپدا آندے اکھا وچوں نیر جاری ہے. آپ پوچھنا کر دے یارو دسو جنازہ کہندا ہے اتنا بڑا جمع غفیر ہے اتنا بڑا ہجوم ہے آج تک میری آنکھ نہیں ڈٹھا وہ بندے دی دھال نکل گئی ہے. آدھے قبلہ سارا پیر باجزید بستانی وصال کر گئی ہے. اصل مرشد دے جنازے دی طرح لوگ مرید چیخا مار کے ودے رو گئے کئی بے ہوش تھی گئے کئی گلیاں دے اندر ڈھائے گئے صدمہ برداشت نہیں کر سکے. آخر اے بھی خلیفہ مرید چیخا نکل گئے لوگوں دے اندر پہ گئی ہے. پانچ اپنے مرشد دے جنازے کو کندھا دیتے جنا موڑے دے کندھا دیتے نا مرشد دا جنازہ موڑے دے آئے نا اکھا میں چو آنسو جاری رو کے آدھے مرشد کامل میں تا خواب میں تعبیری تو سانگ پوچھم چاہتا ہوں پہلے مثال کر کے ہون کہیں کو پوچھوں کہیں دے دروازے تے میں سن جائیو جوان دا آکھنا یہ دل میں چو آہا جو نکتی ہے نا جنازے والے کو رحم آگے کفن کو منہ باہر چکے نے کہ جیرے پاس موڑا دیتی ودا ایمیں پکڑ تے ہاتھ نال ہلائے نے کتے جو مٹھے مسکرات فرمائے نے یہ تے خواب دی تعبیر تا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بھائی نے فقیر نے لنگر قیامت تک چل سے یہ سیاسی لوگوں نے دروازے الیکشن او سے کھل سے یہ جی بکرا کو دیو تے سان کو دیو تے گمی کو دیو ہر پاس کس چاکل گئے سے ہر پاس تو ہی نہ ہے بس کوئی پانچ کٹے ہار کو دیو. لیکن داتا صاحب دے دربار دے وائن تے دیکھ تسی 1000 سال دی کہ ہر ویلے کٹے کچھ دے سبیلا چل دے پھر جھولے پہ بھری دن بھئی اس زندگی میں بھی لنگر چل دے تے فوت تھی من دے بعد قیامت تک چل دے حاصل تے نقش بندینا امام حضرت باقی بلاسی رحمت اللہ علیہ تے آپ دا دربار دے لنگر ہر ویلے چل رہا کہیں فقیر خالی نہیں گیا. اے ولی دی علامت جیرا آئے جھولے بھار دے گیا لنگر چلتا رہ گئے پیندہ لنگر چلے ہر رات تھی بیا آپ اپنے گجرے وچ من کے ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ساری رات عبادت کے اندر گزرتی گئی. رات ادھی رات کا ٹائم ہے صوفی صاحب کو دا ٹائم ہے تے ایک مہمان آگے مسافر جو لوگ ادھر آتے آرام کرتے ہیں نا بابے لوگ کون ٹھکانے دے تے وہ ادھر آستان تے آئے رات کا ٹائم ہے آپ نفلی پڑھ سلام پھیر گئے تے ملین ہاں بابو جتوں میں اسی فلانے جاتو آیا رات ادھی رات گئے فرمانے لنگر کھوسیں یا سی لنگر کھوسا بھوک لگی ہوئی ہے. آپ نے اپنے خلیفے کو سجے تے فرمانے پوتری کو لنگر کھاؤ تے ایک بھوکا سن گیا میں کو لطف کہنا اسی عبادت کے اندر ایک بھوکا سن گیا فقیر دے آستان تے اسے کو لذت نہیں آمنی سجدے دے اندر. فقیر کو خلیفہ ہاتھ بات کیا دے قبلہ لنگر تا ہون ختم تھی کہ لانگری چلے گئے گورجی گھر سن گئے ہون تا بالکل لنگر ختم ہے. آپ جیب ہاتھ مارے تے روپیہ کٹے ہیں تے فرمانے بازار ہے ہوٹل کھلیا پیا اسی ہوٹل تو لنگر گھنا نہیں مہمان کو کھوا وہ خلیفہ کے بازار دے اندر ہوٹل کھلیا پہ وہاں کیا کہ یار یہ روٹیاں بھی دیتے سالن بھی دے ہوٹل والے سالن بانی تھے انہیں دو چار روٹیاں بھی تھے نسلی میں جنموں تھے انہیں دیکھتے آتے یار تو باقی بلا در خلیفہ دا نبی
پر میں ہاتھ بات کیا دے یار سمودر دے نوکر سے اچھا خواجہ باقی بلا سینا خلیفے بھی ایسے نوکر بھی ایسے بہارا دینا برتن دھمنا نہ کر دے روپیہ واپس کر دیتے پی دال پا دیتے پیاں روپیہ چاہ دیتے سہیں کو سلام دے بھی جا کے بس دعا چاہیے پیسے نہیں چاہیے خلیفہ روٹی چاہ کے آئے مہمان دے گو رکھی ہے اس توجہ ہے نا مہمان دے گو رکھ دیتی ہے اور روٹی کھاؤن بہ گئے خلیفہ آتے پیسے واپس سیوں نہیں گھنتا واپس کتنے آپ فرمانے یار ادھی رات تک ہے میں غریب ہوٹل والا مجھے چھوٹے چھوٹے بار بس وہ پاک میں دعا بھی دے سن پیسے بھی کھین گئے پت خلیفہ کے قبلہ پیر سیدھا حکم میں پیسے گھن وہ ہاتھ بات کرے صحیح میری کیا جرات میں آسان کو گنا ہمیں کو آپ کو ہارا لنگر تک ہم دے کیوں وہ لوگ عقیدت والے ہم کئی سو سال گزرے پہ وہ خلیفہ واپس سے نہیں گنا فرمانے والمان کہ ہون انکار کرے تو وہ باقی مرکوں باقی بلا سیدھے کو سنے پہ تریجی دفعہ جنا گئے نا خلیفہ تے وہ انکار کیتے خلیفہ دے قبلہ والا میرا مرشد یاد کرے نا پہ ہوٹل تھی چھوڑ دیتے چمچہ رکھ دیتے روٹیاں چھوڑتے بھاجے پہ الحمدللہ مرشد یاد کیتے تے گئے دربار کے اندر تو زانو تھی تے بہ گئے صحیح سلام پھیرے تے فرمانے ہوٹل والا اللہ تے رزق برکت لے بے پیسے گھر انہیں ہاتھ بات کے قدمیں ڈھر پہ آدھے قبلہ بس میں کو دعا دی لوڑے فرمانے تلے چھوٹے چھوٹے بار ادھی رات ٹائم میں قبلہ میرے بارے دا اللہ بارے سے جو ہے بارے دا اللہ بارے سے آپ فرمانے کہیں سید کر کے قبلہ میں پیسے کہنا انسان جلال آگے سے کو فرمانے جے پیسے دینے کی نور مجھے بھی مانگا جے پیسے دینے کی نور مجھے بھی مانگے صحیح کیا مانگا فرمانے فقیر دا دربار ہے مانگ کی کمی ہے مانگ کیا مانگ دی ان کی ایم اے پاس دا کہنا ہاتھ کالے تک یونیورسٹی دا فارغ تحصیل آکے آج میں مار کیٹ دیو بنگلہ بڑھا دیو دے زمین دا رقبہ کوئی میں دیکھاں بیٹھ تے صحیح فرما بس کیا دینا بیٹھی وہ آدھے سی والا میں منگا دا دے سو صحیح فرمانے مانگ کیا مانگ دی یہ میں ہاتھے کو بوسا دیتے آدھے قبلہ میں کو بیا منگا دا نیم دا جے دیوان چاہتی جی میں آپ ہی میں کوئی میں بڑھا دے جی میں آپ ہو سے کوئی میں بڑھا دے صحیح تبسم فرمانے ایک پیچھے منگڑ دیا کچھ جیرا کچھ منگ دے میں ایک رہا سوال کہ جیرے تم ہوئی میں وہاں کے قبلہ دے میں دا ایہو کچھ دے بیا سے کو منگڑ دا نہیں بیا سے کو کچھ دا نہیں دا دوسرا حکم کتے جو مانگ اسا منگے سے ایہو کچھ دے میں جی میں آپ ہی میں بڑھا دے میں دا ٹھیک سمجھ واپس ملے سنی پہاں پکڑ دے چھکے تے سینے نال لاتے نے متھے دے پیار دیتے نے ای میں جو بھاگل پئی نے بلا جو ای میں کھولے نے نہ پتہ لگتا ہا باقی بلا اے بیٹھ جاؤ نکاح ہے مرد کامل سے بدل جاتی ہے تقدیر جے ہو سو کے یقین پیدا کٹ جاتی ہے تقدیر جے مرن تو پہلے مارنے دے دیو جے دربار اچمی نہ پہنا انہیں اللہ اللہ دا ذکر کی دے قیامت کا دربار اچمی سنجیا سامین محترم تیرا زمین تے بہت اپنے رب کو یاد کرے تیرا کلہا اللہ فرمائے میں وہ کلہا یاد کرے نا تیرا لوگ جماعت یاد کرے اللہ فرمائے میں فرشتے دی جماعت یاد کرے نا نوجوانان ملت حضرت باقی ملت رحمت اللہ تعالی دربار لگا پہ ایک مرید بیٹھے یہ ہتھے کو چم کے آدھے قبلہ اے طرح سو فنا کیا کو حدم کے وقت بقا کیا کو سائیں تبسم فرمائے مسکراتے فرمائے جنا میرا وصال تھی وجہ نا پتر جنازہ پڑھ سے نا جیا ضرور پڑھ سا سائیں فرمائے جنا وصال تھی وجہ جنا بندہ میرا جنازہ پڑھی ہو مسئلہ حکم پوچھی وقت گزرتا رہے گی باقی بلا سلا وصال تھی گئے آپ نے وصیت نامہ لکھے کہ میرا جنازہ جڑا بندہ پڑھاوے نا پہلے وصیت والی پرچی پڑھے تے بڑا مصلی تے آوے اے تو کہنی کہ بچے کو پکڑ دے کھڑا دیو اے شیخ دا جنازہ آخر وہ پڑھے تے ہی کافر ہو سے تے فرمایا یہ پرچی پہلے پڑھے تے بعد وہ شرط ہم رہے کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھاوے جندی با جماعت جڑا دا ہوش وچ آئے نا با جماعت نماز قضا نہ تھیو رس
آتے دو جی اثر تے سنتا ہی قضا نہ ہوئے تے تحجد بھی قضا نہ ہوئے بڑے بڑے مفتی ہے بیٹھے شیخ الحدیث پیران پیر میں ازام بیٹھے جرا بندہ عمدے آتے پرچی دیکھتے ترائے ستاڑی کھوائیں بس ہی میں دیکھتے پرچی تلے راکتے پیچھے دے وائتے بیران ہزارے دا لکھے دا مجمع کہیں کو جرات نے سنی جنازہ پڑھاون دی سارا دی گزر گیا اسے دی جماعت لوگے پڑھ گئے ہر بندہ پریشان ہے جو یہ کامل دا جنازہ پڑھے سے کون یہ جہاں شاید کون ہے جنازہ پڑھاوے چھکی اثر سے یہ مغرب کو کچھ پہلے ایک بندہ تشریف کے نا چہرے دے نقابے جنازے دے نال کھڑے فرمانے لوگوں سے فاصلہ کرو فقیر کا جنازہ ہم پڑھائیں گے لوگ جلدی جلدی نقش بندے دے امام ہیں تو آڑا ہاتھ ہوئے دے کاملین دے ہاتھ وچے جنہیں مران تو پہلے مارنے دے وہ درشن یار دا کرنے دے اقبال نے آکھا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا ارے کیسے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا سامعین محترم لوگ جلدی جلدی صفحہ پڑھائیں آپ نے امامت کی تھی ہے جنازہ پڑھائیں جنازہ پڑھاتے بنجان لگے وہ مرید داول کے گئے قدم پیر پکڑ کے تھے دامن پکڑ کے تھے صحیح کہنا میں جانے سا پہلے مسئلہ رسو فرمانے کیا رہا صحیح میں مرشد کو پوچھا ہم فنا کیا کو حدم تے بقا کیا کو حدم تے صحیح فرمایا حجرہ میرا جنازہ پڑھاوے حکم پوچھی جنازہ تساں پڑھی میں دو لہذا یہ مسئلہ حل فرماتا آپ نے مرید دی بہام کرتے فرمانے اٹھتے تھی کھڑا کر کھڑے نے یہ چہرے کو نقاب جو ہٹائے نے نا تے مرید دی دید کو یہ دھار نکل گئی یہ خود باقی ملا صحیح خود آپ اکھا میں جو آنسو جاری پیرے تے گھٹا پہ مرشد کامل سمجھ نہیں جمتی جنازہ بھی تہاڑا ہے امامت بھی خود کھڑے کرے دو جنازہ بھی تہاڑا امامت خود نماز خود کھڑے پڑے دو سمجھ نہیں مسئلے دی آپ فرمائنے تیرا جرا مسئلہ ہے نا وہ کتاب والا کہنا وہ حال والا ہونتے کو نسامان جنازے والے پاس یہ اشارہ کتنے ہیں فرمائنے اوہا میری فناہ ہی دے یہاں ساری بقا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے